دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چڑھا کر اپنے والدہ کے پاس لائیں۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھیں، اس وجہ سے چاہتی تھیں کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئی۔ اس طرح آپ تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ لگا کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنے ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس آتے ہوئے راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ یوں بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ دوستو، یوں دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر 12 برس اور مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہے، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں۔
کیا آپ دبلے